جی ویلکم بیک فرام دا بریک. علی کون سازش کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ, اور دوسرا یہ کہ کیا سپریم کورٹ کو بھی جس طرح وہی صاحب کہہ رہے ہیں حصہ ہے وہ سازش کا؟ دیکھیں سازش جو ہے, اور وہ گلف سٹیل کا بھی مجھے یہ بڑی حیران کن بات میرے سامنے آئی ہے کہ وہ نام کسی اور کا لے کے اس کے انفارمیشن لی اور وہ گلف سٹیل پہ ڈال دی گئی, اور اسی طرح شپنگ کی. جی شپنگ والی بات اسی کی, یہ پاسبل ہے؟ بیسیکلی یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. میرا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. یہ اپنا جی آئی ٹی کو جو اٹیک کر رہے ہیں 100 بار کریں, ان کا حق بنتا ہے, مگر دا پوائنٹ از کہ جو ڈاکیومنٹیشن اور جو ایویڈنس جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر آئی ہے اور جس کو یہ چیلنج کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے چیلنج کریں, اور جو چیز کلیئر ہے اس کا وہ جواب دیں. تو اس میں تو کوئی نہیں پوچھ رہا. جی آئی ٹی ہماری کوئی رشتہ دار کے تو نہیں وہاں سارے بیٹھے کہ پی آئی ٹی کے پی ٹی آئی کے بندے ہیں کہ جو وہاں بیسیکلی ہمارا کیس پلیٹ کر رہے ہیں. جی آئی ٹی تو سپریم کورٹ نے بنائی ہے. اب جو انہوں نے ڈیٹیلز لی ہیں گلف سٹیل کے اوپر, جو انہوں نے, ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں, دبئی کی گورنمنٹ نے لکھ کے دے دی ہے. اب آپ کہیں کہ دبئی کی گورنمنٹ بھی سازش کر رہی ہے. بی وی آئی برٹش ورجن آئلینڈز جو انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹیشن دی ہیں, آپ ان کو بھی کہتے ہیں انہوں نے سازش کی ہے. دبئی کی گورنمنٹ جبل علی کے اندر ایک میاں نواز شریف جہاں مارکیٹنگ مینیجر تھے, اور وہ کہتے ہیں حسین نواز کی وہ کمپنی ایف ٹی زی جو ہے, جہاں جو ایف زیڈ ای, تو ادھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ سازش ہوئی ہے. تو اگر میاں صاحب اگر نہیں تھے تو وہ آج سپریم کورٹ کے اندر ان کے وکیل کہتے کہ جی ہماری نہیں ہے, میاں صاحب نہیں, وہ مارکیٹنگ مینیجر تھے, انہوں نے جی اب کہتے ہیں تنخواہ نہیں لی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کی جب اپنے نومینیشن پیپر کے اندر آپ کو کرنی ہوتی ہیں کہ کون سی کمپنی کے اندر آپ ڈائریکٹر ہیں, کس میں شیئر ہولڈر ہیں. اگر آپ کی یہ کمپنی ہے, کاما بھی آپ نے لیا ہوا ہے ویزا کے لیے, جس کے لیے یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور آپ کو دبئی کے ویزے کے لیے آپ ایک مطلب مارکیٹنگ مینیجر بن کے آپ اقامہ وغیرہ جو ہے وہ لے رہے ہیں, مطلب کہ اٹس انبلیویبل. اسی طرح کی ان کی جو باقی ایویڈنس جو ہے جو ان سے مانگی جا رہی تھی وہ ان سے نہیں ملی. منی ٹریل سارے جو آئے ہیں, اندر آ کے وہ کچھ کہتے تھے, باہر آ کے وہ کچھ کہتے تھے. جو جی آئی ٹی کی رپورٹ میں سامنے, سپریم کورٹ کے وہ سامنے, آج بار بار سپریم کورٹ نے خواجہ حارث جو ان کے وکیل ہیں ان کو یہی بار بار کہا ہے کہ جی بات اتنی ہے کہ جی آئی ٹی کی آبزرویشن جو ہے وہ ہم پہ لاگو نہیں ہے, نہ ہی ہم ان کی بیسس کے اوپر فیصلہ کریں گے, ہم ان کی ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کریں گے, وہ بھی پیناما اسپیسیفک ہوگی. اور آپ اگر اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں, آپ بتائیں کہ یہ غلط ہے, چیلنج تو کریں اس ایویڈنس کو. جب تک آپ اس کو چیلنج نہیں کرتے وہ ایویڈنس جو ہے وہ دیٹ سٹیز. سو میرا پوائنٹ ہے کہ اس وقت نون لیگ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, صرف اس کیس کو سازش, اس کو مطلب جو جی آئی ٹی کے ممبرز کے اوپر کہ جی یہ بھی ملے ہوئے ہیں, یہ کوئی انٹرنیشنل کنسپیرسی ہو رہی ہے کیونکہ وہ پھنس گئے. پوری فیملی جو ہے وہ ملوث پائی گئی ہے, ان کے پاس ایویڈنس ہے کوئی نہیں, شور مچانے سے کچھ ہونا کوئی نہیں. پہلے ایک اور زمانہ تھا کہ آپ ڈرا سکتے تھے, آج وکیل بھی باہر نکلنا شروع ہو گیا, جو انہوں نے بھی ہڑتال کر لی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے. چودھری افتخار کے لیے بھی تو پوری قوم کھڑی ہوئی تھی نا, تو اس سپریم کورٹ کے لیے بھی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں انصاف ہو. اگر یہ منی ٹریل دے دیتے ہیں اور یہ باعزت بری ہوتے ہیں, بسم اللہ, ہم مانیں گے جی ہماری غلطی تھی. مگر اگر وہ نہیں ہوتے, منی ٹریل نہیں دیتے, تو پھر ان کو ریزائن کرنا چاہیے. ڈسکوالیفائی اگر ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اور زیادہ چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی. بالکل بالکل. وحید صاحب 2013 کے جو انتخابات سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے جو نومینیشن پیپر فائل کیا اس کے اندر کیپٹل ایف زیڈ ای کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور ابھی جب یہ آ گیا تو ڈینائی بھی نہیں کیا گیا اس چیز کو کہ وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں سے تنخواہ وغیرہ. اب یہ کہا جی کہ ہم تنخواہ نہیں لیتے تھے, لیکن وہ اس عہدے پر فائز رہے مارکیٹنگ مینیجر کے طور پہ, اس چیز سے تو کوئی ڈینائی نہیں کیا گیا. جی میں عرض کرتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرم بنی 2007 میں, جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے, ملک سے باہر تھے, یہ اس وقت فرم بنی. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کی, آپ یہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اگر تو یہ اس میں مینشن ہے جو ان کے ڈیکلیریشن ہیں تو نو پرابلم, یہ آف شور کمپنی نہیں ہے یہ. لیکن بطور وزیر اعظم 2014 تک پاکستان کے وزیر اعظم تھے وہ, اور 2014 تک جو ہے وہ مارکیٹنگ مینیجر بھی رہے. ٹھیک ہے, میں کب کہہ رہا ہوں تو ہم نے ڈکلیئر بھی تو کیا ہے نا. نہیں ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ہے. 2013 کے پیپرز کے اندر نومینیشن پیپر جب وزیر اعظم صاحب نے فائل کیا اس کے اندر یہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. 2014 میں تو یہ ختم ہو گئی نا فرم, لیکن 13 کے پیپرز کے اندر ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. نہیں کیا سر, یہ تو بحث ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم نے ڈکلیئر نہیں کر لیتے. میں کہتا ہوں کہ ڈکلیئرڈ ہے لیکن دیکھ لیتے. نہیں ڈکلیئر نہیں ہے, سپریم کورٹ میں وہی تو کلیئر ہوئی, وہی تو پوچھ رہے ہیں ان سے. کوئی بات نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں. تو اسی لیے پھر نون لیگ بنی. لیکن یہ کہنا کہ آف
شور کمپنی ویسے اگر یہ ڈکلیئرڈ ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اتنی ڈیبیٹ ہوتی. یہ کوئی اور چیز ہے, وہ کچھ آف شور کمپنی کچھ اور چیز ہوتی ہے. لیکن بات یہ نا کہ بطور وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں 2013 اور 14 وزیر اعظم نہیں تھے تب کمپنی بنی, لیکن 2014 تک رہے, 13 اور 14 میں وزیر اعظم تھے. دبئی کا قانون ہے کہ جو بھی وہاں کو کاروبار کرے یا رہے اسے اقامہ لینا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ایسی بات جب 2007 میں وزیر اعظم پرمٹ کہتے ہیں جی 2007 میں وزیر اعظم نے وہ لیا, جب 13 میں یا تو ڈکلیئر کرتے کہ یہ میں اس کمپنی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں, اگر ڈکلیئر نہیں کیا تو پھر تو وہ 62-63 کے اوپر وزیر اعظم کے اوپر جو ہے یہ ایک نیا کیس بھی بنتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈکلیئرڈ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا, کوئی ہر بات پہ لوگ ہر بات اس قابل نہیں ہوتی کہ 62-63 پر آپ آئیں. اب یہ بہت بڑی بات ہے 62-63 پہ جانا. لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک کمپنی کے اندر مارکیٹنگ مینیجر ہے اور 10,000 درہم وہاں سے تنخواہ لے رہا ہے. وہ تو ایک سٹرکچر بنتا ہے نا ہر کمپنی کا, وہ سٹرکچر ہے, اس میں تو کوئی ایسی اگر نومینیشن پیپر میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے پھر کوئی پرابلم نہیں کیا ہوا, اسی لیے تو ایشو ہے. دیکھ لیں چلے ٹھیک ہے, اور میٹنگ میں ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے کیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈکلیئر کیا تو پھر کوئی پرابلم نہیں, وہ بھی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. نہیں فرق پڑتا ہے, پھر تو ڈکلیئر نہیں کیا پھر فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ جتنی باتیں جے آئی ٹی میں ہو رہی ہیں, اس کا جو جتنا یہ کہہ رہے ہیں کہ پروف آ گئے, ایک اگر جے آئی ٹی اتنی کانفیڈینس ہوتی نا کہ یہ سارے پروف آ گئے تو وہ سپریم کورٹ کو یہ سجیسٹ نہ کرتی کہ یہ نیب کو بھیج دیں, وہ کہتے جی ان کو گھر بھیجیں. اس کا مطلب ہے ایون دے آر ناٹ شیور, یہ اس قابل نہیں ہے کہ میاں صاحب کو فارغ کیا جائے. اسی لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے, اور تاکہ جو ثبوت ہیں اصل آ جائیں تو اسی طریقے سے آ جائیں. جیسے دیکھیں نا پاکستان سے باہر سے کوئی بھی آدمی, کیونکہ مجھے تجربہ ہے یہ, ہم جب ناظم تھے تو ہمارے پاس نا کبھی کبھی طلاق آ جایا کرتی تھی, تو طلاق کو ہم اس وقت تک ویلڈ نہیں سمجھتے تھے جب تک وہ آدمی وہاں امبیسی میں نہ جائے, امبیسڈر کے سامنے بیان نہ دے, اور اس کو منسٹری آف فارن افیئر وہاں کیا, وہ جب تک اس کو یہ تھا ویلڈ ڈاکومنٹ. جب تک اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ باہر سے نہیں آتا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے. ہر ڈاکومنٹ جو اس طرح آئے گا اسے ویلڈ سمجھا جائے گا, باقی اور کسی کو نہیں سمجھا جائے گا. اب جو انہوں نے کہا جو جس نے کہ یہ اوریجنل اگر آ جائے تو بھئی ہاں اوریجنل آئے نا, ہم بھی دیکھیں کہاں ہے اوریجنل. ابھی تو فوٹو کاپی نہیں آ رہی ہے نا, جیسے پہلے آ رہی تھی, اخباروں کے تراشے آ رہے تھے, ابھی تک وہی آ رہا ہے سب کچھ. اور وہ بھی انہوں کی بھی اپنی لا فرم جو ڈی آئی ٹی کے چیئرمین تھے, اور اس میں بھی آ گیا, وہ اخبار میں میں نے پڑھا کہ جی ان کی وہ تو غیر وہ ہے سنجیدہ بند ہوئی ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ ریکارڈ ہی کچھ نہیں ہے, پھر پیسے بھی اس کو دے دیے, کوئی فرم بھی نہیں ہے بہت بڑی. یہ بہت سی باتیں ہیں, اس میں ہر بات میں ایک ہی بھی کہ دے آر بائسڈ, دے ور بائسڈ, اور انہوں نے پریجوڈس ہو کر یہ ساری باتیں لکھی ہیں. اور کسی بات کو انہوں نے دیکھا نا, اب یہ اسحاق ڈار صاحب کی بات لے لیں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا یہ پہلے کہ یہ بات میں نے پھر ان کو 7 جولائی کو وہ ڈاکومنٹ دے دیے. ان کا کام تھا اسے پریزنٹ کرنا, کہ جی انہوں نے پریزنٹ کر دیا, ہاں یہ لکھ دیتے کہ ہم نہیں مانتے, یہ لکھ دیتے, لیکن یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے پریزنٹ کی. چلیں واجد ضیاء صاحب والی بات علی, واجد ضیاء صاحب کے جو کزن کی بات ہوئی کہ وہ لا فرم جو ہے وہ ان کے کزن کی ہے جس سے سارے جو کلیئر کیا گیا. اب یہ اس میں یہ جو نون لیگ کا اعتراض ہے یہ کس حد تک ویلڈ اعتراض ہے ان کا؟ دیکھیں بات اتنی ہے, چاہے کزن کی ہو, بھائی کی ہو, یا کسی اور کی ہو بھی ہو, ہمیں اس چیز کے اوپر اگر کزن کی بھی ہو, ہم تو اس ڈاکیومنٹ کو دیکھ رہے ہیں, جو وہ ڈاکیومنٹ دیٹ از مور امپورٹنٹ. ڈاکیومنٹ ہے ہی کوئی نہیں, ڈاکیومنٹ ہے نا, بی وی آئی کا ڈاکیومنٹ وحید صاحب وہ لگا ہے. بی وی آئی از اے برٹش ورجن آئلینڈ, جنہوں نے یہ جہاں ان کی کمپنی ہے, جہاں ان کی کمپنی جہاں ان کی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں, جو نیلسن نیلکوم جو کمپنی ہے وہ برٹش ورجن آئلینڈ جو ہیں ادھر انکارپوریٹ ہوئی ہوئی ہیں. ادھر سے انہوں نے کہا کہ جی وہ 2006 میں ٹرسٹی جو ہے وہ چینج ہوا تھا. مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی جو ہے میری نہیں ہے, وہ اس کے اندر بینیفیشل اونر, وہاں سے یہ تو مل سکتا ہے آپ کو کون سی کمپنی رجسٹر ہے, آپ کو یہ نہیں مل سکتا کہ یہ ٹرسٹی ہے یا کون اس میں ہے. یہ چیز وہ کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ کا جو نیا ان کا قانون ہے سر, وہ پاکستان نے ان کے ساتھ لیگل اپنا اگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے اور ان کے ممالک کے اندر کوئی اس طرح کے کرپشن یا دنیا پاناما میں جو ہے وہ پاناما نہیں, پاکستان نے اسپیسیفکلی ان کے ساتھ بھی اور دبئی کے ساتھ بھی اور کچھ اور کنٹریز کا سائن کیے ہوئے,
اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ دی ہے. اگر وہ ان کو ریفیوٹ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے وہاں جا کے سو کرے, ان کو چیلنج کرے اور ملینز آف ڈالر کرے. بٹ اکارڈنگ ٹو دا لا ہے, انہوں نے بی وی آئی نے انہوں نے بیسیکلی جو اصل ڈاکیومنٹیشن ہے وہ اس کی کاپی دی ہے جس میں مریم نواز بینیفیشل اونر ہے. تو مریم نواز بھی 62 63 میں اگلے کبھی بھی وہ الیکشن لڑنا چاہیں گی, وہ ان کو نہیں اجازت ہوگی کوز وہ صادق اور امین نہیں آتی. یہ ساری چیزیں اور 3-4 دنوں کے اندر کلیئر ہو جائے گی. سپریم کورٹ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو یہ نہیں مانتے, میں نہیں مانتا, وہ نہیں مانتا, یہ ڈاکیومنٹیشن سپریم کورٹ کے اندر ہے, یہ چیلنج کرتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتے تو یہ ایک حصہ بن جائے ہیں کہ سب کچھ نہیں, اصل کچھ نہیں, سب وہ ہیں فوٹو کاپیز ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ آپ میاں نواز شریف کے پورے خاندان میں سے جو آدمی سر اٹھاتا ہے, جو آدمی ایم این اے ایم پی اے بننے کے قابل ہے, اس کو آپ سمیٹ لیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ دیکھیں نا, یعنی کہاں ذکر ہے سپریم کورٹ کی بات میں کہ آپ شہباز شریف صاحب کو گٹ دیں گے, آپ نے ان کو بھی لے لیا ساتھ. یعنی یہ کیونکہ سارے ملے یہ ساری باتیں حدیبیہ میں بھی وہاں نام ہے. انہوں نے $8 ملین جو ہے اس کا ابھی تک جواب نہیں دیا جو حدیبیہ میں انہوں نے دی. منی ٹریل نہیں دی. چلیں بھائی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ٹائم کم ہے. نون لیگ کے اوپر اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ پریشر ڈال کے عدلیہ سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو وزراء اور جو نون لیگ کے ممبرز جو روز آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, اس کے اندر جس زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور انڈائریکٹلی جن جن اداروں کو ہٹ کیا جا رہا ہے, یہ سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ نون لیگ کی مرضی کا. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ ہمیں ان پر پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا, انشاءاللہ ججز قانون اور آئین کو سمجھتے ہیں, اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے. یہ جو باہر باتیں ہوتی ہیں نا, یہ وہ میں نے جو پہلے بات کہی کہ جو کوئی کچھ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اور جب تک اس جھوٹ کا جواب نہ دیا جائے, کہتے ہیں کہ کوئی آدمی, یہ ایک وہ ہے فرینچ, کہ اگر آپ کوئی جھوٹ بولا جائے سیاست میں 24 گھنٹے میں اسے ڈینائی نہ کیا جائے تو وہ سچ سمجھا جاتا ہے. یہ ضروری ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کے آدمی یا کوئی بھی اپوزیشن کا آدمی آ کر وہاں جھوٹ بولے اور اس کا جواب نہ دیا جائے تو لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں. بالکل یہ ضروری ہے. مطلب آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں؟ ہاں نہیں, بالکل ٹھیک ہے. علی کوئکلی مجھے آنسر دیجیے گا. ایک جو کہا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی کے جو ایویڈنسز ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں, تو who is fabricating the evidences؟ جے آئی ٹی کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ 60 دن کے بعد اپنی نوکریوں سے بھی جائیں, میاں صاحب بھی واپس آ جائیں اور مطلب ان کو لا کے وہ کٹہرے میں ڈال دیں. کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ سپریم کورٹ کی بیسیکلی یہ جے آئی ٹی ساری باتوں سے صرف سپریم کورٹ کی سر آپ کے مطابق ہے. بات اتنی ہے کہ اب جے آئی ٹی نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر لیا, انہوں نے کام کر لیا. یہ جتنا مرضی شور مچاتے رہے, انہوں نے اپنا کام کر لیا. سپریم کورٹ نے اس کا تو بس کر لیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا, انتظار کر لینا. میں یہ عرض کرنے لگا تھا جو فیصلہ لکھا ہے آپ اسے غور سے پڑھیں. یہ فیصلہ تو ابھی لکھا ہی نہیں نا کیا؟ نہیں, جو جے آئی ٹی نے رپورٹ دی اس کو غور سے پڑھیں. پہلی بات تو یہ کہ 6 مہینے میں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. 2 مہینے میں 2 مہینے میں آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاکستانیز کو بڑا بڑا کام کر لیتے ہیں. نہیں تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو جے آئی ٹی کے جتنے لوگ ہیں نا, ان میں سے کسی نے یہ رپورٹ نہیں لکھی. اچھا نہیں, کیا یہ اتنا کمپلیکس کر دیا تھا نون لیگ نے, یہ شریف فیملی نے کی 60 دن کے اندر نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ سب باقی دنیا کے ادارے بہت تیزی سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا, پہلے دن میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 60 دن میں مکمل نہیں ہو سکتا. چلیں کہ معاملہ جتنا 6 مہینے میں انہوں نے ان کی لیڈر کے میرا خیال ہے اربوں کی کرپشن اور لے آنی تھی. یہ تو دعا کریں کہ صرف 4 پیسے کی میاں نواز شریف پر آج تک کرپشن کا کوئی ثابت نہیں. 1985 سے وہ کسی بزنس میں ملوث نہیں ہے اور آج تک نہ کچھ ثابت کر. پھر بڑی عجیب سی بات ہے, پورے پاناما میں کہیں میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے اور آپ ان کو بھی چھوڑ. ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. باقی نظر میں اگر بیٹے کا تو باپ کا ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ بیٹا ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے. یہ بھی ایک اور سوال ہے کہ باپ کو لینا کہ بیٹے کو لینا کہ دادی کو لینا, ہر ایک کو مکس اپ نہیں کرتے. ایک کوئکلی مجھے جواب دیجیے. میاں صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کے فلیٹ ہے سپریم کورٹ کی آج یہ بات ہو رہی ہے. انہوں نے نہیں کی, پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ یہ نہیں پتا کہ جس گھر. تو نہیں کہہ رہے, مجھے ایک اور سوال پوچھنے, انہوں نے خریدے ہو تو کوئی تو بھائی کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں, باپ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے. چلے یہ کمال بات ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹے کیا کر رہے ہیں. سوال مجھے لینے دے بھائی, جب اگر فیصلہ میاں صاحب کے خلاف آتا ہے
تو کیا نون لیگ اسمبلیز ڈیزالو کر دے گی یا نیا پرائم منسٹر آ گیا اور نون لیگ جو اپنا ٹینور پورا کرے گی؟ اب بات یہ ہے جی کہ پہلی بات تو ہے جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اسے تسلیم کریں گے، بڑی اچھی بات ہے. جی. اس کے بعد دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، ہمارے لوگ موجود ہیں، پارلیمانی میٹنگ کی جو طریقہ کار ہوتا ہے پارٹیوں کا، اس کی میٹنگ ہوگی، اس میں جو وہ فیصلہ کریں گے. ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ ہوئے ہوں گے لیکن وہ اچھا وہ شیئر نہیں شیئر کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہر معاملہ اس طرح شیئر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے آپ یہ بات دیکھیں نا، اسی طرح کے دوسرے بھی کر لو، یہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے پہلے کوئی بھی کام کریں. چلے ٹھیک ہے. علی آپ سے آخری سوال پوچھوں گا. آپ مطلب اپنی جو قانونی ایکسپرٹیز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے بتائیے گا کہ کیا اب ٹرائل کورٹ کے جانب جا سکتا ہے معاملہ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیسیجن جو ہے وہ دے دے؟ ٹرائل کورٹ کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کو اپنا ایز سچ اٹیک ہی نہیں کیا، انہوں نے پرسنالٹیز کو کیا، بائس کو کیا. کتنی دیر لگ سکتی ہے میں آپ کو فیصلہ؟ بتا دیتا ہوں، 2 منٹ دے دیں. اینڈ اب ہونا یہ ہے کہ اب یہ ساری آرگومنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. انہوں نے جو ان کی رائے آپ بطور وکیل نہیں لے سکتے. بڑی اچھی ہوتی ہے. میں مطلب کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بیسیکلی یار میری آپ سن لیں، شاید آپ کے حق میں بات ہو، میری سن لیں شاید آپ کے حق میں بات کی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے میں نے اکنالج ہو سکتا ہے وہ ابھی بھی کر دیں. یہ بیسیکلی ساری جو اس وقت وکیل ہیں وہ اپنی جرا کر رہے ہیں. ان ساروں کی جب ختم ہوگی another 2-3 days، اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو یہ ایویڈنس آئی ہے، جو یہ ڈاکیومنٹیشن ہے، کیا یہ بیسیکلی اصل ہے، فیبریکیٹڈ تو نہیں ہے. کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ نہیں، نیکسٹ ویک کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا. اینڈ دین دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وڈ بی کہ کیا یہ ڈسکوالیفیکیشن کے اندر وہ لائیں گے یا اس کو ٹرائل کورٹ نیب میں بھیجیں گے، یا دونوں چیزیں کہ ڈسکوالیفائی بھی کریں گے اور نیب بھیجیں گے. میرے مطابق وہ بیسیکلی ڈسکوالیفائی کریں گے اور اس کے بعد وہ نیب میں ان سارے جو کیسز ہیں فوجداری مقدمے ان کے ہوں گے اور ان کو وہاں پیش ہونا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر ریاض خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.